سر 2023 میں ڈیجیٹل طریقے سے مردم شماری ہونے جا رہی ہے، آپ کیا توقعات رکھتے ہیں اس سے؟ کراچی واحد سٹی پاکستان کا کہ اس شہر کی آبادی کو ہمیشہ کم گنا گیا. اگر سینسز صحیح ہوں گے تو یقیناً پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے ڈیلیمیٹیشن کا، حلقہ بندیوں کا. سیٹوں کا کم یا زیادہ ہونا یقیناً زیادہ ہوتی ہیں، دنیا کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھ رہی ہے دنیا کی، اور پھر اس کے بعد سیٹیں بڑھتی ہیں. تو اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی صوبے کی یا کسی شہر کی سیٹیں بڑھتی ہیں تو پھر اس میں گیم شروع ہو جاتا ہے، نمبر آف گیم شروع ہوتا ہے سی ایم کے لیے، پی ایم کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے. 2017 کے اندر جو مردم شماری ہوئی تھی اس میں آدھی آبادی کو آپ نے کٹ کر دیا. کراچی کی آدھی آبادی کو کٹ کرنے کے بعد اب جب گزشتہ یقیناً کمنگ جو ایئر آ رہا ہے اس کے اندر جب بجٹ آئے گا تو اس میں ہیلتھ کے سیکٹر پہ کیا 1.49 کروڑ کی آبادی کے حساب سے فنڈ رکھیں گے تو باقی 1.5 کروڑ کی آبادی کہاں جائے گی؟ اصل جنگ ایم کیو ایم کی یہ تھی کہ آپ نے کراچی کی آبادی کو بار بار کم کیوں گن رہے ہیں؟ کیا یہ نیشنل پالیسی ہے؟ اگر صحیح طریقے سے سینسز ہوتے ہیں لیکن ایز پر پالیسی کے سی ایم نہ آئے تو بار بار رورلس کو زیادہ دکھایا جاتا ہے اور اربن کو کم دکھایا جاتا ہے. سائی صاحب یہ بتائیں کہ جتنی بھی مردم شماری ہوئی ہے اس پہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ اعتراض کیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں دنیا کے اندر یہی ہے کہ جو سٹی سب سے زیادہ کما کر دیتے ہیں ان کو بہت زیادہ ویل ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے، ان کو جاب پرووائڈ کی جاتی ہے. اور آج آپ دیکھیں اس شہر کے حالات کہ پورا شہر گاؤں کا منظر پیش کر رہا ہے، گوڈوں کا منظر پیش کر رہا ہے، دیہاتوں کا منظر پیش کر رہا ہے. یہاں لوگوں کو جاب جس طرح 14 سال میں 2 لاکھ پونے 2 لاکھ جابیں دی گئیں لیکن مقامی لوگوں کو نظر انداز کیا گیا. اے سی ڈی سی یہاں کے نہیں ہیں، 46 اے سی ہیں، اس میں سے ایک بھی کراچی کا نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سابق چیف جسٹس میرے خیال میں افتخار چودھری صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ کراچی میں ڈیلیمیٹیشن حلقہ بندی اس طرح سے کی جائے کہ کسی ایک پارٹی کا اثر و رسوخ نہ رہ سکے. بھائی کیوں؟ یہ لاز آج آپ باقی صوبوں کے اندر پروونسز کے اندر کیوں نہیں لاگو کر رہے، امپوز کر رہے؟ اس شہر کو دیں، یہ پورے پاکستان کو دے رہا ہے. مثال کے طور پر 4,000 ارب روپے سالانہ وفاق کو ہی دے رہا ہے، سندھ کو پروونس کو 95% دیتا ہے. تو اگر 4,000 ارب میں سے 500 ارب بھی لگا دیں گے سالانہ نا تو یہ شہر کی سڑکیں سونے کی اور دیواریں چاندی کی ہوں گی. شرجیل انعام میمن صاحب یہ بتائیے گا کہ 2017 میں جو مردم شماری ہوئی اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کیا تحفظات تھے؟ 2017 میں پیپلز پارٹی کے تحفظات یہ تھے کہ جو ہیڈ کاؤنٹ کیا گیا وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا. جو سندھ کی پاپولیشن ہے اس کو بہت کم دکھایا گیا، اور جو ہماری کوشش تھی کہ جو بھی ایکچوئل پاپولیشن ہے جس کی بنا پہ آپ کا NFC ایوارڈ ڈیزائن ہوتا ہے اور جس میں آپ کی پاپولیشن کی بنیاد پر وسائل کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، اس میں سندھ کے ساتھ زیادتی کی گئی. تو 2017 کی اس میں سینسس میں سندھ گورنمنٹ نے آفیشیلی طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا 2-4 دفعہ کہ اس پاپولیشن میں ہمیں سیریس ریزرویشنز ہیں، اور اس پہ جو بھی آپ نے مسنگ کی ہیں چاہے وہ ڈیلیبریٹلی ہوئی ہے یا کیپیسٹی نہیں تھی جن لوگوں نے کی تھی تو یہ اس کو ریکٹیفائی کیا جائے، لیکن اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. شرجیل صاحب یہ بتائیے گا کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ماضی میں جو مردم شماری ہوئی اس کی وجہ سے آپ کے ووٹ بینک پر بھی اثر پڑا؟ دیکھیں جی، بیسیکلی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کا بیس ہی صحیح نہیں کریں تو پھر ساری چیز افیکٹڈ ہوتی ہے. تو جب آپ ڈیفینیٹلی آپ نے اپنے ووٹس کو بھی صحیح نہیں، جب آپ نے لوگ ہی نہیں گنے تو پھر ووٹ کیسے گنیں گے آپ؟ تو اس کی وجہ سے آپ کے وسائل کو بھی دھچکا پہنچتا ہے، جو آپ کا ڈیو شیئرز ہیں جو فیڈرل کٹی سے آپ کو ملتے ہیں اس کے لیے بھی پرابلم ہوتا ہے، اور پھر ڈیفینیٹلی آپ کے ووٹ بینک میں بھی جو آپ کے ووٹرز ہیں ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کا وہ موقع بھی نہیں دیا جاتا. اچھا شرجیل صاحب، ایم کیو ایم نے ماضی کی مردم شماری پر جو اعتراضات اٹھائے تھے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے جی، ایم کیو ایم کے اور ہمارے ایک مردم شماری پہ کافی اعتراضات جو ہے وہ آئیڈینٹیکل تھے کہ ان کا بھی یہی تھا کہ جی جو کاؤنٹ ہے ہیڈ کاؤنٹ وہ صحیح نہیں ہوا ہے. تو سندھ گورنمنٹ کا بھی یہی تھا کہ جی ہیڈ کاؤنٹ صحیح نہیں ہوا ہے. اچھا شرجیل صاحب، ڈیجیٹل ووٹنگ پر تو آپ کے بہت اعتراضات تھے لیکن ڈیجیٹل مردم شماری پر نہیں، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں جی، ڈیجیٹل ووٹنگ پہ جو تحفظات تھے وہ پھر اگین کیپیسٹی پہ تھے. ڈیجیٹل ووٹنگ پہ بھی جو مردم شماری ہے اس پہ بھی کیپیسٹی کو پہلے دیکھا جائے گا کہ اتنے ان کے پاس جو بھی لوگ ہوں گے ان کے پاس اتنے ٹیبلٹس ہیں اور یہ کیا اس طرح ان کو چلانا جانتے ہیں، کیا ان کی کیپیسٹی ہے. کہ یہ نہیں ہے کہ جی مجھے آج کوئی ہتھیار دے دے اور مجھے بولے جی تم چلانا
جانتے ہو اس کو, اگر میں نے کبھی زندگی میں نہیں چلایا ہوگا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہتھیار کیسے چلتا ہے. تو اگر کیا آپ وہ جو ٹیبلٹس جو ڈیجیٹل کام کرنے جا رہے ہیں وہ ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں جن کے پاس وہ ٹریننگز ہیں, وہ کیپیسٹی ہیں, کیا اس وقت ان کی نیٹ ورکنگ اتنی ہوگی؟ حافظ صاحب, اس مرتبہ 2023 میں ڈیجیٹل طور پر مردم شماری ہو رہی ہے, آپ اس عمل سے مطمئن ہیں؟ لیکن ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے, اچھی بات ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ لوگ اپنے طور پر بھی اپنے آپ کو رجسٹر کروانا چاہیے, اور ہم بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس میں رجسٹر کروائیں. لیکن اس کی پھر ویریفیکیشن ہونی ہے. اس میں دو مسئلے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ویریفیکیشن کے وقت کسی بھی جگہ کا رہنے والا اپنے جتنی بھی تعداد چاہے لکھوا دے, اس کو اس کا کوئی ڈاکومنٹ اس طرح سے اور شناختی کارڈ اس طرح سے ایس او پی میں شامل نہیں ہے کہ وہ دیکھنا لازمی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. نمبر دو بات یہ ہے کہ آپ تو رجسٹر ہو گئے اور آپ نے چیک کیا تو آپ کو پتہ چل گیا, لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کے محلے کے سارے لوگ رجسٹر ہوئے کہ نہیں ہوئے. فردن تو آدمی چیک کر سکتا ہے, کلیکٹیولی ہمیں نمبر نہیں دیں گے, اور ایک مرتبہ پھر کراچی کے ساتھ زیادتی کی جائے گی. اس لیے یہ ڈیجیٹل فارم ہو یا مینول فارم ہے, اگر کراچی کی گنتی پوری طرح سے کاؤنٹ نہیں کی گئی اور پھر اس کے بعد دکھانے کا بھی اہتمام نہیں کیا کہ آپ کاؤنٹر چیک بھی نہیں کر سکتے, اسٹیک ہولڈر پر مشتمل یہ کوئی کمیٹی بھی نہیں بناتے کہ جو چیک کر سکتی ہو کہ بھائی فردن بھی لوگ گن لیے گئے ہیں اور اس کے بعد کلیکٹیو بھی ان کا سم ٹھیک ہے. اگر یہ ایکسیس آپ نہیں دے رہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر فراڈ کریں گے, آپ پھر دھوکہ دیں گے اور پھر ہمارے پاس شب خون ماریں گے. اچھا حافظ صاحب, 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس پر آپ کو اعتراضات تھے, اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کے خلاف ہے. کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ ڈی فیکٹو بنیاد کے اوپر مردم شماری ہونی چاہیے, جو جہاں رہتا ہے وہاں گننا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ شناختی کارڈ نادرا سے بات کریں اور پرماننٹ پتے کے اوپر لوگوں کو جو ہے شفٹ کر دیں. لوگ 40 سال سے یہاں کراچی میں رہتے ہیں, لیکن ان کا پرماننٹ ایڈریس چونکہ اپنے گاؤں کا ہوتا ہے, اپنے دیہات کا ہوتا ہے, کے پی کا ہوتا ہے, بلوچستان یا پنجاب کا ہوتا ہے, یا اندرون سندھ کا ہوتا ہے, تو وہ مستقل پتے کی بنیاد پر وہیں کاؤنٹ ہوتے ہیں. انفراسٹرکچر یہاں کا یوز ہوتا ہے, لیکن وسائل ہمیں نہیں ملتے اور نمائندگی نہیں ملتی. جب نمائندگی نہیں ملتی تو ہماری سیٹیں کم ہوتی ہیں, صوبائی اسمبلی میں بھی کم ہوتی ہیں, مرکز میں بھی کم ہوتی ہیں, اور بلدیات میں بھی ہمیں پیسے کم ملتے ہیں. اس لیے مردم شماری کا بہت بڑا تعلق ہوتا ہے آپ کے ریسورسز سے اور آپ کی جو پارلیمانی ریپرزنٹیشن ہے اس سے. تو اسی لیے جان بوجھ کر کراچی کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی جو آخری مردم شماری نوٹیفائی ہوئی ہے, لیکن بجائے اس کے کہ پچھلی مردم شماری کو 2017 کو یہ وہ کرتے کہ نل اینڈ وائڈ کرتے, انہوں نے اس کی منظوری دے دی, تو لیگلی ہمیں جو ہے وہ انہوں نے آدھا کر دیا. اور اسی پر ہم نے آواز اٹھائی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک کہ اگلی مردم شماری نہیں ہوتی, یہی مردم شماری قانونی حیثیت رکھے گی. بڑا افسوس ہے کہ جو لوگ آج مردم شماری کی بات کر رہے ہیں انہوں نے خود کراچی کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. اچھا سر, 2017 کی مردم شماری کے حوالے سے آپ سپریم کورٹ بھی گئے, عدالت نے کوئی ورڈکٹ دیا؟ دیکھیں, مردم شماری کا بنیادی اصول ہے عدالت میں جائیں, آپ ہائی کورٹ میں جائیں, سپریم کورٹ میں جائیں, وہاں سے تو یہ فیصلہ آئے گا کہ بھائی ٹھیک ہونی چاہیے, صحیح گننا چاہیے. لیکن اگر نئی ایس او پی بنے اور اس ایس او پی میں یہ ایکسیس حاصل نہ ہو کہ آپ کلیکٹیو یا سم جو ہے وہ اپنی مردم شماری کا دیکھ سکتے ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ڈنڈی ماریں گے اور پھر اب یہ کہیں گے اب تو ہم نے ڈیجیٹل کر دی, اب آپ کیوں مطمئن نہیں ہو رہا ہے. تو بھائی آر ٹی ایس بھی تو تھا, وہ بھی تو بیٹھ گیا تھا, تو یہ ایک نئی فارم آف آر ٹی ایس نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ نیا فارم آف آر ٹی ایس ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر شب خون ماریں گے, پھر فراڈ کریں گے, اور اس دفعہ یہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو بڑی شفاف طریقے سے ٹیپ خریدے ہیں 1.25 لاکھ کے قریب, اور اس کی بنیاد پر ہم مردم شماری کر رہے ہیں. اور جتنے لوگ بھی اس پورے عمل میں شریک ہیں, اگر وہ شفافیت نہیں پیدا کریں گے, وہ ہمیں اس بات کا ایکسیس نہیں دیں گے کہ ہم ٹوٹل اپنا چیک کر سکیں. جس محلے میں ہم رہتے ہیں اس پورے محلے کی کلیکٹیو ہمیں اگر نمبر یہ نہیں دیں گے, اس کا مطلب ہے پھر فراڈ ہوگا.